اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ الدرس السابع الف کی آیات 4 تا 6 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی، ان کے ساتھیوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ یہاں پہ میں نے لفظ اسوۃ حسنۃ کو انڈرلائن کیا ہے، جس کا معنی انہوں نے لکھا ہے نیک چال چلنی۔ آپ نے عام طور پہ اس کا معنی جو ہے وہ پہلے یقیناً پڑھا سنا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ، اور حسنۃ کا معنی ہوتا ہے اچھا نمونہ۔ اور اسوہ حسنہ کے بارے میں آپ نے 8 کلاس میں یقیناً اسلامیات کے چیپٹر میں اس کے بارے میں پڑھا۔ تو اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، قد کانت لکم، تحقیق تمہارے لیے ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، عمدہ نمونہ، اچھا نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، ان کے رفقاء کی زندگی میں، سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، انا براء منکم، کہ ہم تم سے، یہاں پہ براء کو میں نے ہائی لائٹ کیا، انڈرلائن کیا ہے، اور ترجمے کے اندر بے تعلق اس کا میننگ دیا ہوا ہے۔ انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بے تعلق ہیں۔ اس کا معنی آپ بیدار بھی کر سکتے ہیں، بے شک ہم، انا کا معنی بے شک ہم، براء منکم تم سے بیدار ہیں، تم سے بے تعلق ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے بھی جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، جن کی تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان سب سے ہم بیزار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کفار سے کہا، یعنی ہم تمہیں بھی نہیں مانتے، تمہارے سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور تمہارے بتوں کو بھی ہم نہیں مانتے، بیزار ہیں ہم۔ کفرنا بکم، اور اس کا لفظ معنی ہے ہم نے تمہارا انکار کر دیا، جس کا انہوں نے مرادی ترجمہ لکھا ہے، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، تمہارے معبودوں کو، تمہارے بتوں کو کبھی مان نہیں سکتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ترجمہ، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ وَبَدَا بَيْنَنَا، اور رہے گی ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان، العداوۃ، عداوت، والبغضاء، اور دشمنی، آباداً، ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا۔ یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ ہے لفظ اب کا، الف اور بے، اب کا معنی ہوتا ہے باپ، عام طور پہ مشہور ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اس کا ترجمہ باپ ہی کر دیا، جو کہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے چچا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں ان کا نام تارخ تھا، جو کہ توحید پرست تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ لیکن آپ کا جو چچا تھا آزر، وہ بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، یعنی بت بنا کے وہ سیل بھی کرتا تھا، بیچتا بھی تھا۔ تو علماء نے جو لفظ اب کا ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ چچا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ ابن یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی باپ، دادا، چچا تینوں معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ باپ ترجمہ کرنا غلط ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے چچا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، بخشش کی دعا کروں گا، بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، یہ اپنے چچا سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے، آزر کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا، او کما قال، منع کر دیا
کہ وہ مشرک ہے اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع بھی فرما دیا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، وإلیک انبنا، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة، ہمیں عذاب نہ دلانا، للذین کفروا، کافروں کے ہاتھ سے، کافروں کے ذریعے، کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دلانا، ہمیں سزا نہ دلوانا۔ واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو خدا سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہو، خدا کے سامنے جانے کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتا ہو، اس کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ومن یتولی، اور جو کوئی روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو خدا بھی بے شک، خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی مان لے گا اللہ تعالیٰ کی بات تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانے گا کوئی تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں مناسب سا مفہوم آپ کو میں نے بتا دیا۔ آگے سوالات آئیں گے تو ان باتوں کی مزید وضاحت ہو جانی، تو ان آیات کا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔